کالا جادو کرنے والی عورت کی عبرتناک موت۔ بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میرے اس ملاحظہ کو آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ ملاحظہ کا نام سمرا تھا۔ سمرا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرا کا دل سکڑتا جا رہا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا سمرا کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی ملاحظہ سمرا کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط ایک ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دیتے رہا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسعود کی بیوی اور سمرا کی چہیتی بہو بول اٹھی تھی، نہیں، سمرا کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرا جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہ بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرا کی بہو کے سمرا کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے ہیں۔ میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا تھا۔ جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی۔ کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف ملاحظہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی ملاحظہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہ رہ سکتی۔ کبھی ملاحظہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ ملاحظہ کو ڈسنے لگا ہے۔ ملاحظہ کی حالات اور باتیں سن کر ملاحظہ کی سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ ملاحظہ کو آج اسپتال میں تیسرا دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ فیملی نرسز نے اسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ملاحظہ کی آہ بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے۔ عورتیں انتہائی کی خوفزدہ تھی۔ ملاحظہ کا دل آدھے سے زائد سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی، ملاحظہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی ملاحظہ کا بیٹا اور بہو اسپتال نہیں آئے تھے۔ اب میری ملاحظہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے ملاحظہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح، مگر میری ملاحظہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے ملاحظہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی۔ کالا جادو مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ قارئین کرام یقین کریں، جب ملاحظہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو ملاحظہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی۔ ملاحظہ کی موت واقع ہوئی تھی، انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب ملاحظہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ ملاحظہ کی بہو نے بھی اسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً ملاحظہ کی تلاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں، ملاحظہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تب بھی ملاحظہ کے جسم سے پوشیدہ لاش جیسا تعفن آٹ رہا تھا۔ ملاحظہ کی موت کے بعد میں تحقیق کو پتہ چلا کہ ملاحظہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دو چار رکھتی تھی، بلکہ ملاحظہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ قارئین کرام، اس بات ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو بھی نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔